آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے، تمہارا جو بدن کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے. تمہاری آنکھیں جو پھڑکتی ہے، آپ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی، بائیں آنکھ پھڑکے گا تو غم ملے گا. یاد رکھنا آنکھوں کا پھڑکنا خوشی اور غم سے تعلق نہیں رکھتا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں آنکھیں گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے، کانٹا گناہوں کی وجہ سے چپتا ہے. اللہ اکبر، پتا چلا جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جو تم پر حکمراں مسلط ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، روزی کی تنگی گناہ کی وجہ سے، جسم کی بیماری گناہ کی وجہ سے، جسم کی کھجلی گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا چبھنا گناہ کی وجہ سے، لائٹ بند ہو جائے گناہ کی وجہ سے، چراغ گل ہو جائے گناہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ اکبر سواری میں نقصان بھی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں یہ کاریں تو نہیں تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سواری میں نقصان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب اگر ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس سے روشنی لے کر ہم یہ بات کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے تو کیا کھجلی بھی گناہ کی وجہ سے؟ اس کا مطلب اگر حدیث پر نظر کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کھجلی بھی نہیں آ سکتی. اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا. اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا. اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے وہ کبھی عذاب الہی کے حوالے سے بیماری میں گرفتار نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کوئی ظالم حکمراں اس پر مسلط نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسائل پر رونا رونے والوں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو. ہم راتیں کس طرح گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پہلے تو بادشاہ تھے نا. اللہ اکبر. یہی ملک ہندوستان ہے. کم و بیش 1000 سال تک کے اسی ملک ہندوستان پر تمہارے پروجوں نے، تمہارے پرخوں نے حکومت کی ہے. اللہ اکبر. جو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ کاسے گدائی لے کر کے کھڑے رہا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کیوں؟ ہم پہلے بادشاہ تھے اور آج ہم یہاں پر غلام ہے. غلام اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں دیکھ لو اس وقت تک تم بادشاہ تھے. اللہ اکبر. اگر تم بادشاہ بن بھی جاتے تھے تو شمس الدین التمش کی شکل میں تم تہجد گزار ہوا کرتے تھے. تب تک تمہارا بادشاہ تہجد گزار تھا، تب تک تم عزت کے ساتھ جی رہے تھے، تم بادشاہ بن کے جی رہے تھے، دنیا تمہاری غلامی کر رہی تھی. اور آج تہجد تو دور کی بات ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی صرف 2 رکعت کے لیے آتے ہو. مجھے بتاؤ اللہ کے بندو اپنی اعمال کا جائزہ لو. اللہ اکبر. شمس الدین التمش وہ بادشاہ ہے جس نے 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا. آپ سے پوچھتا ہوں آج 16 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں. تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھنا دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے. اگر تم اللہ کے خوف سے رونے لگ جاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس لیے بات کی جا رہی ہے، تمہیں غلام اس لیے بنایا جا رہا ہے، تمہیں تباہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنی راتوں کو دیکھو. ہائے وہ دن گزر گئے مسلمانوں کے جوان راتوں کو اللہ کے خوف سے مسلح پر روتے تھے تو صبح کے وقت اللہ اتنی عزت دیتا تھا، آنکھوں میں وہ چمک دیتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. جب سے تمہارے جوانوں نے زنا کی فلمیں دیکھ کر آنکھوں کو آوارہ کیا، آنکھوں کو گندا کیا، آنکھوں کو گلیز کیا، آج دیکھو حالات کیا ہو رہے ہیں. روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہو. کل تک تم دنیا کو پالا کرتے تھے جب تک گناہ سے بچا کرتے تھے، آج تم لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بات کر رہے ہو. یاد رکھنا جب
तक गुनाह करते रहोगे, बेचैनियां बेकरारियां तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक देती रहेगी। आज तुम ये कहते हो हमारी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं कहता हूं हाँ, अल्लाह अकबर। जो बाप अपनी बेटी को आवारगी से न बचा सके उसके लिए दरवाजे बंद न होंगे तो किसके लिए होंगे? यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, अल्लाह अकबर। यहां ऐसी बेटियों ने भी जन्म लिया है कि जिसके अल्लाह अकबर, जिसकी अजमत के डंके आज तक अर्ज़े हिंद पर बजते नजर आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है औरंगजेब के घर में एक बेटी ऐसी थी जिसके लिए अल्लाह अकबर, जिसके इल्म से मुतासिर होकर ईरान से एक वफ्द चला और कहा वो लड़की का इल्म इतना अजीम है, हम उससे मुलाकात करेंगे। उस लड़की ने अपना तखल्लुस मख्फी रखा था। उसने कहा मैं मर्दों से मुलाकात नहीं करती, अल्लाह अकबर। अगर मुझसे मुलाकात करना है तो मेरी शायरी पढ़ ली जाए, जो मेरी शायरी को पढ़ लेगा वो मुझे उसके अंदर पा लेगा। लेकिन आज हमारी बेटियां गैरों के सामने खुली है, वलीमों में खुली है, बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। अल्लाह अकबर। कुल मिलाकर इख्तिसार के साथ बात बस इतनी करनी है, जब तक गुनाह करते रहोगे कहीं अमान नहीं मिलेगी। जहां गुनाह है वहां फना है। आज कहते हो सुकून नहीं, गुनाह। आज कहते हो रोजी रोटी में तंगी, गुनाह। आज कहते हो बेकरारी, गुनाह। आज कहते हो बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, मैंने कहा गुनाह। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता, कम से कम अपने नबी की बात पर तो यकीन कर लो। कब तक गुनाह करते रहोगे? और कौन कौन से गुनाह कर रहे हो? अपने आप में डूब कर देखो।